حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 157 سے لے کے 161 تک کی ہم تفسیر بھی دیکھیں گے، ترجمہ بھی دیکھیں گے اور ترجمے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ پڑھنے میں، سمجھنے میں اور خاص طور پہ عمل کرنے میں بہت آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 157، اور خود کہا ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، یعنی قرآن کریم نے یہ حقیقت بڑے پرزور الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ کوئی قتل کر سکتا ہے اور نہ کوئی ان کو سولی پر لٹکا سکتا ہے، یہ ان کا صرف گمان تھا۔ اور اس میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کسی اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی حقیقت کو اس طرح واضح فرمایا ہے، بہت سارے واقعات کے ساتھ اس کی بھی تفسیر کچھ اس طرح بیان نہیں فرمائی، لیکن بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مقدس ساتھیوں میں سے ایک نے یہ قربانی دی جو خود باہر نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ دشمنوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پہ لٹکا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اور دوسری روایت کے مطابق جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر کے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی، اور جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے اس کو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکا دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بس جب سے لے کے آج تک کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ لٹکایا ہے، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں قرآن پاک میں کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ملتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس طرح اٹھایا۔ ان کو ایسے ہی اٹھایا جیسے عام لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد، یا ان کی روح اور جسم ایک ساتھ ہیں یا روح اور جسم ایک ساتھ نہیں ہیں، واللہ عالم۔ اس چیز کو قرآن پاک نے بہت واضح طور پہ نہیں بتایا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ زندہ اٹھائے گئے۔ آیت نمبر 159، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہی نہیں مانتے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا انہوں نے شروع کر دیا تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا، اور ان کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا، یہ بھی ان کا عقائد میں شامل تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے اہل کتاب چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اپنے مرنے سے ذرا پہلے جب عالم برزخ کے مناظر کو دیکھیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور وہ ان کی اصل حقیقت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کا ایک اور اس تفسیر کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تو آسمان پر اٹھا لیا، لیکن جیسے ہی صحیح حدیث میں مروی ہے کہ آخری زمانے میں وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت تمام اہل کتاب پر ان کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی اور وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ آیت نمبر 160، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، اور اس بنا پر کہ یہ باکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس آیت کا تذکرہ جو ہے، اس کی تفسیر جو ہے پیچھے جو آیت چلتی آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو بڑا ظلم یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، سب سے بڑا ظلم یہ تھا، اور اس کے بعد اتنے بے باک مجرم بن چکے تھے کہ دنیا میں خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک تحریک اٹھا رکھی تھی، اور اکثر اس طرح کی مہم کے پیچھے یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ جو ہے وہ کام آتا تھا، اور راہ حق کی طرف بلانے کے لیے جو تحریک شروع ہوتی تھی اکثر اس کے مقابلے میں یہودی بڑھ چڑھ کر اس کی مخالفت میں حصہ لیتے تھے۔
یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھتے تھے تو ان کو باکثرت یہ لوگ روکتے تھے، ان کو وسوسوں کا شکار بنا دیا کرتے تھے کہ آیا کہ وہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں کہ غلط۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے نا ان کا ظالمانہ رویے کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی وہ پاک چیزیں جو ان پر حرام تھی، پہلے حرام تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کر دی۔ یعنی دیکھیں، جب انسان گناہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور گناہ اتنا زیادہ منہ چڑھ کے بولتا ہے تو ایک گناہ کی بھی جو ہے نا ایک نحوست ہوتی ہے، جیسے ایک نیکی کی خوبصورتی ہے نا، نیکی کا اپنا حسن ہے، اسی طرح گناہوں کی بھی ایک نحوست ہوتی ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں کو توڑتا چلا جائے اور مخالفت پہ کھڑا ہو جائے یا پھر نہ ماننے والی رٹ لگا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو اس دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور ان کے گناہ اتنے بڑھ چکے تھے کیونکہ انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں کیے تھے، انہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے، اور یہ کہہ لیجئے چھوٹے گناہ بھی بڑے پیمانے پہ کیے تھے۔ ان کی کثرت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک کیٹیگری میں آ کے وہ بھی بڑے گناہ بن جاتے تھے۔ تو اسی وجہ سے جو پاک چیزیں تھیں نا ان کو حرام کر دیا، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آتے تھے، وعدوں پہ وعدے، قسموں پہ قسم کھا کے اللہ کو یقین دلاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا تھا نا، تو پھر اللہ ان کو آزماتا تھا اور اس اپنی آزمائش میں یہ فیل ہو جاتے تھے۔ اور دیکھیں آج کل کے زمانے میں جو اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بھی یہودیوں کا کیا حال ہے، مسلمانوں کی یہ سخت خلاف ہے، اور یہ لوگ ابھی بھی اسی غرور میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چوزن بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم بہت اچھے لوگ ہیں، تبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہیں۔ ہاں یہ تھے اللہ کے لاڈلے بندے، لیکن اس کے بعد ایسے یہ منکر ہوئے اور ایسے نافرمان ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہتی دنیا اور آخرت کا نا ختم ہونے والا عذاب ان پہ مسلط کر دیا۔ آیت نمبر 161، اور سود لیتے ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اور توریت میں بھی واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو منع فرمایا کہ سود نہ لینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کسی سے قرض لینا تو اس کو فوراً واپس کر دینا، یعنی وہ ساری تاکید جو ایک اچھی قوم میں ہونی چاہیے وہ ان میں نہیں تھی۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جگہ جگہ تاکید کرتا تھا کہ یہ مت کرنا اور یہ کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرتا تھا، ایمان نہیں لے کر آتا تھا، تو خدا نے فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اچھا، اس کا کچھ ڈیٹیل آپ کو سورہ انعام میں بھی مل جائے گی، آیت نمبر 146 کہ کیا کیا چیزیں حرام کر دیں اور کیوں کیوں کر دیں، اور دوسرا یہ کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 112 میں بھی جو ہے اس کا مطالعہ کیجیے گا، اس میں بھی بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دردناک عذاب ان کے لیے کیا ہوگا اور کیوں ہوگا۔ دیکھیں نا ابھی بھی ان کے کیا معاملات ہیں، فلسطین کے اوپر، شام کے اوپر ان لوگوں نے کس طرح جو ہے وہ حملہ کر رکھا ہے، مسجدوں میں کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ صرف اس وقت کا نہیں، یہ ابھی تک اور رہتی دنیا تک یہی کرتے رہیں گے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو اس سے پہلی قوموں کو کبھی نہیں ملا۔ جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اگر وہ اس کی بات نہ مانے، اس کی اطاعت نہ کرے، تو پھر وہ مستحق ہے کس کا؟ سزا کا، اور جو کہ انشاءاللہ ان کو مل کے رہے گی۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، بغل میں رکھتے تھے کتاب اور پوچھتے تھے اپنے معبودوں کو۔ اب تو ان کی سرکشی اور بے باکی کی تو انہوں نے حد کر دی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا اور فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا تھا، اور یہ وہ بڑا ظلم تھا جو یہ اللہ پہ نہیں کر رہے تھے، یہ اپنی جانوں پہ کر رہے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز معاف کر دے گا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ حالت شرک میں اس دنیا سے چلے گئے تو ساری عمر جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ زندگی رکھی ہے اس میں جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کرنے سے بچائے، آمین۔